بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین اکرام، قابل قدر بزرگوں اور عزیز دینی بھائی، رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی ہے عام لوگوں میں، وہ اگرچہ دلائل شرع کے اعتبار سے اس کی کوئی مضبوط حیثیت نہیں ہے، وہ یہ کہ اسی مہینے کے اندر جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوسرا بڑا معجزہ ہے، پہلا بڑا معجزہ تو قرآن اور دوسرا بڑا معجزہ شب معراج کا واقعہ۔ یہ بات مسلمانوں میں، لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ شب معراج کا واقعہ رجب المرجب کے مہینے ہی میں پیش آیا ہے۔ گو اگرچہ شرعی دلائل دیکھیں تو شرعی دلائل کے اعتبار سے یہ بات پوری مضبوطی سے نہیں کہی جا سکتی۔ ہاں ہیں کچھ روایتیں جو رجب کے مہینے میں اس واقعے کے پیش آنے پر دلالت کرتی ہیں، ایسی روایتیں بھی ہیں، لیکن ان روایتوں پر اعتماد کر کے پختگی کے ساتھ یہ بات نہیں کہی جا سکتی، لیکن پھر بھی لوگوں میں مشہور ہے یہ بات۔ اسی لیے اب چونکہ وقت بھی کافی مختصر ہے، واقعہ معراج تو بیان نہیں کیا جائے گا، لیکن اس سے جو ہم کو سبق ملتا ہے نا، وہ سبق جو ہو سکتا ہوگا آپ حضرات کے سامنے جو ایک 15 منٹ میں جو پیش کیا جا سکتا ہوگا پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک مفید باتیں سننے سنانے اور اس سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیے، جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، آپ منصب رسالت پہ فائز ہوئے، آپ کے ذمے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو احکام نازل ہوتے ہیں ان احکام کو بندوں تک پہنچانے کا اور بندوں کے تزکیہ کرنے کا کام آپ کے ذمے لگا۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ پہلی مرتبہ جب وحی آئی تو آپ تو کافی گھبرا گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دی، کہا، اور دیکھیے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت، جو پوزیشن، جو مقام و مرتبہ اس زمانے میں مکہ والوں میں تھا، آپ بہت مقبول شخصیت تھے، ہر اعتبار سے لوگ آپ کے دلدادہ تھے، آپ کو آپ کے نام سے بھی نہیں پکارتے تھے، بلکہ کیا کہتے تھے؟ صادق اور امین، ان الفاظ سے آپ کو پکارتے تھے۔ کسی طرح کا کوئی اختلاف اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانے جاہلیت میں بھی نہیں دکھا سکتے، اس درجہ متفق علیہ شخصیت تھی۔ نبوت کے ملنے سے پہلے ایسے بڑے زبردست واقعات بھی آپ سے پیش آئے کہ جہاں قبائل کے قبائل لڑ مرتے، ایسے ایسے موقع تھے، ان موقعوں پہ آپ کو صلح کے لیے آگے بڑھایا گیا اور آپ نے زبردست طریقے سے صلح کروا دی۔ لوگ بہت چاہتے تھے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے اخلاق کو بھی بہت پسند کرتے تھے، بے حد پسند کرتے تھے، لیکن جب منصب رسالت پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہو گئے، اور شروع میں تو علی الاعلان دعوت کا حکم نہیں تھا، پھر آگے چل کے حکم آ گیا فاصدع بما تؤمر، 3 سال کے بعد یہ حکم آیا کہ اب آپ کو علی الاعلان اللہ کا حکم لوگوں تک پہنچانا ہے، تبلیغ کرنا ہے، اللہ کے احکامات، توحید، رسالت، آخرت،
ان سے متعلق اور ان کے علاوہ دیگر تمام معاشرتی، سماجی، اقتصادی تمام احکام اللہ کے بندوں تک تمہیں پہنچانا ہے اور علن اعلان پہنچانا ہے۔ تو آپ نے پہاڑی پہ جمع کیا تھا، لوگوں کو جمع کر کے پوچھا، تو لوگ چونکہ آپ کے دل دادا تھے، گرویدہ تھے، تو سبھی نے یہ کہا کہ بھائی آپ کو تو ہم نے ہمیشہ سچ کہتے ہوئے دیکھا، آپ تو ہمارے ہر دل عزیز ہیں، آپ اگر بالکل اونچی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ دیکھو میرے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، تو یقین کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا تھا تو سبھی نے کہا تھا کیوں یقین نہیں کریں گے، کبھی ہم نے آپ کے اوپر جھوٹ تو آزمایا ہی نہیں، آپ کبھی جھوٹ بولتے ہی۔ 40 سال کا زمانہ آپ کا ہمارے درمیان گزرا ہے، ہم نے آپ کے اخلاق دیکھے، آپ کا کردار دیکھا، آپ کا کیریکٹر دیکھا، آپ کے اوصاف دیکھے، اور آپ تو ہر ایک سے محبت کرتے ہیں، بے پناہ محبت کرتے ہیں، ہر ایک کو عزت دیتے ہیں، بے پناہ عزت دیتے ہیں، ہر ایک کے چہیتے ہیں، کیوں کر یقین نہیں کریں گے؟ یہ کہا تھا۔ لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ندا لگائی قُلُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُونَ، تو وہ ندا ان کے آباء و اجداد اور اس زمانے کے بالکل یکسر مخالف تھے۔ بتوں کی پرستش کرتے تھے، لیکن جیسے اللہ کے نبی نے صاف کہہ دیا کہ دیکھو اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، یہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہاں سے جو دشمنی شروع ہوئی ہے، یہاں سے جو مخالفت شروع ہوئی ہے، مخالفت بھی مرحلہ وار شروع ہوئی۔ پہلے ہی حد درجہ بدتمیزی پہ آمادہ نہیں ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ مکہ والے بہت زیادہ کوششیں کی سمجھانے کی، منانے کی، اور آپ کو دعوت حق سے باز رکھنے کی، دور رکھنے کی بہت کوششیں کی۔ میں بتا بھی چکا ہوں کہ کئی وفود حضرت ابو طالب کے پاس آئے، نہیں مانے۔ شعب ابی طالب کا واقعہ پیش آیا 3 سال کا، جس کی تفصیل بھی آ چکی ہے، کیسے سخت ترین حالات تھے، پتے کھا کر کے صحابہ کرام نے گزارا کیا، بائیکاٹ کر دیا تھا، بالکل کوئی کھانے کی چیز جانے نہیں دے رہے۔ 3 سال کا بائیکاٹ ہوا، پھر اس کے بعد حالات بدلے اور تھوڑے بہت حالات سدھر گئے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو طالب ان دونوں کا بہت بڑا سہارا تھا اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ جو شعب ابی طالب کا واقعہ ہے، تو وہی ہر دل عزیز شخصیت جس کو اتنا پسند کرتے تھے، ان کی جان کے اندیشے آ گئے تھے۔ تو چچا ابو طالب نے کیا کیا؟ حالانکہ وہ کافر تھے، ایمان نہیں لائے تھے، لیکن اپنے بھتیجے کو قتل ہونے سے بچانے کے لیے کیا کرتے تھے؟ رات میں اپنے بھتیجے سے کہتے تھے، شعب ابی طالب کا جو بائیکاٹ کا زمانہ، اس بائیکاٹ کے زمانے میں، کہ جاؤ محمد جا کر کے تم سو جاؤ اپنے بستر پر۔ جب وہ جا کے سو جاتے، راتوں رات ان کو اندیشے ستاتے کہ کہیں کسی کو خبر نہ لگ جائے محمد کہاں ہے، اور آ کر کے نیند میں اس کا کام تمام نہ کر دیں، اس کے تو جان کا ڈر ہے، جان کا اندیشہ ہے۔ تو راتوں رات آ کر کے اپنے بھتیجے کو اٹھا کے کہتے کہ تو یہ نہ سو، ٹوٹ جائے یہاں سے، تاکہ جن لوگوں کی نیتوں میں فساد ہے، جو تیرا خون چاہتے ہیں، تیری جان کے دشمن ہیں، ان کو دھوکہ ملے۔ وہ اگر تجھے قتل کرنے کے لیے نہیں آئے تو ان کو تو یہ پتا ہے کہ تو یہاں سو رہا ہے، لیکن رات کے وقت میں آ کر کے تجھے یہاں سے ہٹاتا ہوں، نکالتا ہوں، چلو اٹھ یہاں سے، تیری جان کا اندیشہ ہے۔ ابو طالب نے اس طرح حفاظت کی اللہ کے نبی کی، وہی ہر دل عزیز شخصیت جس کو لوگ اتنا پسند کرتے تھے، لیکن جیسے ہی دعوت حق کی دعوت شروع کی تو شروع کرنے کے بعد مخالفت اس درجہ بڑھ گئی۔ اس کے بعد تو جو عام الحزن کہا جاتا ہے نا، جس کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال، 2 بڑے سہارے جو اللہ کے نبی کے تھے، ایک ہی سال میں ایک کے بعد ایک دونوں کا انتقال ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، آپ کی عمر بالکل 54 سال کے قریب، 50 سال سے متجاوز ہو چکی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا سہارا تھی آپ، اب موقع تو ہے نہیں تفصیل کا، تو ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد پھر حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو ان دونوں کا جب انتقال ہو گیا تو مکہ کی زمین اللہ کے نبی کے لیے تنگ پڑنے لگی، لیکن اللہ کے نبی کی استقامت دیکھیے۔ اللہ کے نبی اللہ کے دین کی دعوت دینے کو اپنا جینا مرنا اور اپنا مقصد زندگی بنا چکے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میری جان رہے یا نہ رہے، میں جیوں مروں اس سے
جو اللہ کا حکم ہے اللہ کا حکم مجھے پورا کرنا. بس آپ لگے رہے کام میں لگے رہے. اسلام تو پھیلتا رہا. اور وہ جو مدینہ والے تھے وہ آ کر کے انہوں نے دونوں بیعتیں بھی ہو چکی تھیں. تو ایسے حالات تھے، لیکن دونوں سہارے جب چھوٹ گئے تو اس کے بعد مکہ والوں سے بہت بڑے بڑے خطرات اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحق ہو گئے. تو جب یہ خطرات لاحق ہو گئے تو ان خطرات کے لاحق ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ بھائی میں طائف والوں کے پاس جاؤں گا، چونکہ مکہ والوں کے طائف والوں سے تعلقات بھی تھے، اللہ کے نبی کا بھی تعلق تھا. حضرت حلیمہ سعدیہ وہیں کی تھی، قبیلہ بنو ثقیف جو ہے. تو آج یہ چاہتے تھے کہ یہاں سے ہمدردیاں ختم ہو رہی ہیں تو وہاں جا کر کے وہاں سے لوگوں کے ہمدردیاں بٹوریں، ان کو سمجھائیں بات. ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی ایسا دل موجود ہو جس دل کو میری باتیں اپیل کر جائیں، جس کو میری باتیں سمجھ میں آ جائیں، جو میرے معاونت کے لیے وہ کھڑا ہو جائے اور وہ اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہو جائے، اور جس مقصد کے لیے میں بھیجا گیا ہو اس مقصد میں مجھے کامیابی ملے. اس مقصد سے آپ طائف گئے. لیکن طائف جانے کے بعد طائف پہ جو بدتمیزی کا ایک طوفان برپا ہوا ہم سبھی جانتے ہیں. سارا بدن خون سے لہو لہان ہو گیا، گلی کے اوباش پھٹے. ان کو لوگوں نے کیا کیا؟ آپ کی بات تو مانی بھی نہیں مانی، چھٹکار دیا، پھر ساتھ میں گلی کے اوباش پھٹوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، بدمعاش بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا. ان لوگوں نے کیا کیا؟ پتھر اٹھا کر کے پھینکا، سنسار کیا. اللہ کے نبی کا پورا بدن خون سے لہو لہان، تر بتر. اور اس کے بعد تو اس سے زیادہ دردناک منظر ہے جو اللہ کے نبی نے خود بیان کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا. کیا پوچھا تھا؟ کہ اللہ کے نبی غزوہ احد میں آپ کو بہت زیادہ گویا مصیبت کا سامنا کرنا پڑا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، بہت سخت حالات آپ پر آئے تھے، کیا آپ پر اس سے بھی زیادہ سخت حالات آئے کبھی آپ کی زندگی میں؟ تو آپ نے کہا تھا عائشہ وہ جو غزوہ احد کے حالات تھے وہ میری جسم کو تکلیف پہنچی تھی، لیکن طائف والوں کی بدتمیزی کے بعد جب مکہ والوں کو معلوم ہوا کہ محمد طائف گئے تھے اور وہاں جا کر کے وہاں انہوں نے اپنی دعوت پیش کی ہے، تو مکہ والوں نے میرا بائیکاٹ کر دیا تھا. اب مکہ میں گھسنے کی اجازت نہیں تھی اللہ کے نبی کو. عام اعلان تھا، آپ کے گویا جان کے دشمن بن گئے تھے. آپ نے بڑے بڑے مکہ کے لوگوں کو اس موقع پر گویا پناہ دینے کے لیے مطالبہ کیا. کئی لوگوں کے پاس آپ نے اپنی دعوت بھیجی کہ دیکھو مکہ میرا وطن ہے، یہی پیدا ہوا، یہی بڑا، یہی میرے 50 سال گزرے، 54 سال کا میں ہو چکا ہوں. اب مجھے میرے وطن سے تم گویا ایسا کر رہے ہو کہ مجھے میرے وطن میں پناہ دے، میں میرے وطن میں قتل کر دیا جاؤں گا اور میرے وطن میں میرا بائیکاٹ کر دیا گیا. ارے مجھے پناہ دے، مکہ میں آنا چاہتا ہوں، لیکن کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں. اس موقع پر حضرت متعید بن عدی تھے جو کافر تھے، لیکن اس موقع پر ان کے دل میں رحم آیا. وہ اپنے بچوں کو لے کر کے اللہ کے نبی کے پشت پناہ بن گئے اور مکہ میں اعلان کر دیا دیکھو محمد کو میں نے کیا کیا ہے، پناہ دی ہے. خبردار، محمد اگر مکہ آ رہا ہے تو میری پناہ میں آ رہا ہے، کوئی محمد کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے، بدتمیزی نہ کرے. اللہ کے نبی نے بہت احسان مانا اور تذکرہ بھی کیا اس کا. جب غزوہ بدر کے اندر 70 کفار مکہ قیدی بن کر کے آ گئے تھے تو اللہ کے نبی نے کہا تھا اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور وہ کہتے تو ان کی سفارش پہ بغیر فدیہ لیے ہوئے سارے کے سارے 70 کفاروں کو میں کیا کرتا، چھوڑ دیتا. چونکہ ان کا اتنا بڑا احسان تھا. یہ تکلیف اللہ کے نبی کی روح کو بہت سخت تکلیف پہنچی تھی. ایسی سخت تکلیف کے عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عجیب دعا کی ہے. اللہ پاک سے کہا ہے، کیا کہا ہے کہ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی. اے اللہ میں اپنی کمزوری کی بس آپ ہی سے شکایت کرتا ہوں اور اپنی بے بسی کی آپ ہی سے شکایت کرتا ہوں. وَحَوَانِي عَلَى النَّاسِ اور لوگوں نے مجھے بہت زیادہ معمولی سمجھ لیا ہے، لوگوں میں میری قدر نہیں، اس کی بھی میں آپ ہی سے شکایت کرتا ہوں کہ میرا معاملہ اتنا زیادہ ایسا ہو گیا کہ میں کمزور ہو چکا، بے بس ہو چکا. اس کے بعد کہا تھا وَأَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعِفِينَ، اے اللہ آپ تو کمزوروں کے پروردگار ہیں، وَأَنْتَ رَبِّي اور آپ میرے بھی پروردگار ہیں.
اللہ کے نبی نے ان الفاظ سے دعائیں مانگی اور کہا اور اپنا دکھڑا سنایا، اور سنا کر کے پھر آگے کہ یہ الفاظ ہیں اِلیٰ مَن تَکِلُونِ، اے اللہ مجھے آپ کس کے حوالے کرتے ہیں، کس کے حوالے کر رہے ہیں اللہ؟ اِلیٰ بَعِیدٍ یَتَجَهَّمُنِی، کسی اجنبی کے حوالے کر رہے ہیں کہ وہ میرے اوپر حملہ کرے یا میرے ساتھ جو چاہے کرے، ام اِلیٰ عَدُوٍّ ملکتہ امری، یا پھر آپ کسی ایسے دشمن کے مجھے کسی دشمن کے حوالے کر رہے ہیں کہ آپ نے اس کو میرے معاملے کا مکمل وکیل بنا دیا کہ وہ میرے ساتھ جو چاہے کرے۔ اب مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل اعتماد تو اللہ پر تھا، تو اللہ پاک سے آپ نے اپنا دکھڑا بیان کیا، پیش کیا، جو روحانی آپ کو تکلیف پہنچی تھی اس کو آپ نے بیان کیا۔ اس کے بعد کہ کیا عجیب الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے کہا ان لم یکن علی غضب فلا ابالی، اے اللہ ایسے سخت ترین حالات ہیں، آج میں میرے وطن سے گویا بے در کر دیا گیا ہوں، میرا کہیں ٹھکانہ نہیں، لوگ مجھے برداشت نہیں کر رہے اور میرے ساتھ ایسی بدتمیزی کی گئی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے پتھر مار کر کے لہو لہان کر دیا ہے۔ ایسے حالات میں بھی اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو فلا ابالی، مجھے اب اس کی کوئی پرواہ نہیں، ایسے حالات بھی ہو، ایسے حالات میں بھی اے اللہ آپ کے فیصلوں پر میں راضی ہوں۔ لیکن ادب دیکھیے اللہ کے نبی کا، اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ ایسے حالات میں بھی میں آپ سے شکایت نہیں کرتا، لیکن ادب دیکھیے کس طرح کتنے ادب انداز سے اللہ کے نبی نے اللہ پاک کے سامنے اپنا دکھڑا رکھا ہے، کہا کہ وَلَكِنَّ عَافِيَتَكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي، ایسے سخت ترین حالات ہیں اس میں بھی میں آپ سے راضی ہوں، لیکن اے اللہ اگر آپ کی طرف سے عافیت مل جائے تو یہ میرے لیے اور زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ ادب کے ساتھ کہا، شکایت کے ساتھ نہیں، اللہ سے ایسی حالات میں بھی شکایت نہیں کرتے، جبکہ آپ تو وہ ہیں جن کے لیے ساری کائنات کو بنایا گیا، آپ امام الانبیاء خاتم الانبیاء، لیکن آپ کے ساتھ ایسی بدتمیزی اور ایسی گویا آپ کے ساتھ ایسے سخت ترین حالات پیش آ رہے ہیں۔ آپ تو پوری امت کے لیے اسوہ ہیں، نمونہ ہیں، یہ حالات تو امت کے لیے بھیجے گئے۔ آج دیکھ لو اب تک کتنی مرتبہ اسرائیل سے عربوں نے جنگ کی ہے، کبھی جنگ جیتی ہے؟ طاقت کے بل بوتے پر جنگ جیتنے کی کوششیں کی گئی، ہر مرتبہ منہ کی کھانی پڑی پورے عرب ممالک مل کر کے، لیکن آج اللہ پاک نے اپنا معجزہ دکھلا دیا۔ غزہ کے وہ نہتے ایسے لوگ جن کا کوئی پرسان حال نہیں، کیسا ایمان ان کے اندر ہے، کیسی استقامت ان کے اندر ہے، وہ لوگ ڈٹ گئے حق کے اوپر، اللہ پاک نے دکھلا دیا۔ آج وہ جو ظالم انسان تھا اس کی نیندیں حرام ہے، سیز فائر ہو چکی ہے، جنگ بندی کا معاہدہ ہو چکا ہے، اللہ پاک دکھاتے ہیں ایمان والوں کی اللہ پاک نصرت کیسے کرتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک ایمان والوں کی نصرت کرنے سے پہلے ایمان والوں کو کھنگالتے ہیں، اللہ دیکھتے ہیں کہ یہ میرا ہے یا نہیں ہے، کیسے کھنگالا اللہ کے نبی کو، ہلا کر کے رکھ دیا۔ لیکن اللہ کے نبی کا ایمان دیکھیے، اللہ کے نبی کا اپنے اللہ سے کیسا تعلق ہے، کیسی محبت ہے، ایسے حالات میں بھی کہتے ہیں اے اللہ کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، میں اگر مارا بھی جاؤں تو تیری راہ میں مارا جا رہا ہوں، اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہے، تیرا غضب مجھ پر نہیں ہے، فلا ابالی، مجھے پرواہ نہیں، لیکن اے اللہ میں کمزور بندہ ہوں، تجھ سے عافیت طلب کرتا ہوں، اگر تیری طرف سے عافیت کا معاملہ ہو جائے تو ہی اوسع لی۔ یہ اللہ کے نبی کے اخلاق ہیں، معراج کا سب سے بڑا سبق ہے۔ ہم لوگ چاہتے یہ ہیں کامیابیاں مل جائیں، لیکن قربانی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اتنی قربانیاں کیوں دی؟ بتایا کہ دیکھو اللہ کا نظام اگر دنیا میں غالب ہوگا تو تمہیں اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑے گا۔ میں اسوہ ہوں، میں نمونہ ہوں، میں تمہارا نبی ہوں، میرا نام لیتے لیتے تھکتے نہیں، میرے عشق کے، میری محبت کے دعوے کرتے کرتے تھکتے نہیں۔ دیکھو تو صحیح کہ اللہ کے نظام کو، اللہ کے دین کو اونچا اٹھانے کے لیے میں نے کیا برداشت کیا، میرے اوپر کیسے حالات آئے، لیکن ان حالات میں بھی کیا میں نے اللہ سے شکایتیں کی؟ میرا کیسا اعتماد تھا اللہ پر، میرا کیسا توکل تھا اللہ پر؟
آج دیکھ لیجیے پوری دنیا کے حالات مسلمانوں پر کیسے ہیں، لیکن ہمارا ایمان دیکھ لیجیے، کیا ہم اللہ کے نبی کو فالو کر رہے ہیں؟ معراج کا یہ سب سے بڑا سبق ہے۔ اللہ کے نبی کو معراج نصیب ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعائیں مانگی نا، اللہ پاک کی طرف سے آسمان سے فرشتے آ گئے، اللہ پاک کی رحمت جوش میں آ گئی تو اور کہہ دیا گیا کہ اے نبی تو لب ہلا دے، اپنے ہونٹ ہلا دے، تیرے ہونٹ ہلانے کی وجہ سے دو پہاڑوں کے درمیان میں ان طائف والوں کو پیس کر کے رکھ دیا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ دیکھیے اللہ کے نبی نے کیا کہا، اے اللہ یہ ایسے قوم ہیں، ہم قوم لا یعلمون، یہ جانتے نہیں، یہ جو کچھ کر رہے ہیں جہالت میں کر رہے ہیں، یہ میرے مقام کو نہیں جانتے، میرے مرتبے کو نہیں جانتے۔ اگر ہم اور آپ ہوتے تو ہم تو کیا کہتے کہ تباہ کر دیجئے، مٹا دیجئے، جس نے مجھے تکلیف دی میں اس کو زمین پہ زندہ دیکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ ہاں لیکن اللہ کے نبی دیکھیے، اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے دو پہاڑوں میں پیس کر کے رکھ دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ میری یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی، آپ مجھ پہ رحم کرنا چاہتے ہیں تو ایسے کیوں نہیں کرتے کہ طائف والوں کو آپ ہدایت دے دیجیے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ لیکن اللہ کا ایک اصول ہے، اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ پاک نبیوں کی محبوبوں کی تو بہت لاج رکھتے ہیں، بہت لاج رکھتے ہیں۔ آج دنیا میں بدماشوں کو، ظالموں کو، مکاروں کو، فریبیوں کو اور اللہ کے دغابازوں کو اور اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے والوں کو جو کچھ مل رہا ہے یہ انبیاء کا طفیل ہے، صدقہ ہے۔ دیکھیے کہ اب تو موقع نہیں، میں ایک دو باتیں کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہودی ہیں، یہودیوں کے بارے میں کلام پاک میں کتنی جگہ ہے کہ وہ لوگ چاہتے بھی نہیں تورات لینا، لیکن اللہ پاک کوہ طور کو معلق کر کے تورات دے رہے ہیں۔ کیوں دے رہے ہیں؟ نبیوں نے دعائیں مانگی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھی، یعقوب علیہ السلام کی دعائیں تھی، اسحاق علیہ السلام کی دعائیں تھی۔ یہ نبیوں کی اولاد ہے، نبیوں کی اولاد ہے تو اولاد ہونے کا لحاظ کیا اللہ پاک نے۔ یہ چاہتے نہیں، بدماشی پر بدماشی کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک ان کو نوازتے چلے جا رہا ہے۔ ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تمہیں بیٹھے بٹھائے کیا کر دیں گے کہ زمینیں دے دیں گے، چلو جہاد کرو، لڑو۔ کیا کہتے ہیں؟ اذهب وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون۔ کیسی بدتمیزیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کے اوپر احسانات کیے، کیوں کیے؟ نبیوں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ وہ نبی جو تھے وہ اللہ کے عاشق تھے، انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ ہم پر اتنا زیادہ نافرمانیوں کے باوجود آج ہمیں اللہ نیست و نابود نہیں کر رہے، اللہ تباہ نہیں کر رہے، حالانکہ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ ہمیں تباہ و برباد کر دیا جائے، لیکن اللہ تباہ و برباد نہیں کر رہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کا صدقہ ہے، اللہ کے نبی کی قربانیاں، ان قربانیوں کے نتیجے میں اللہ نے اللہ سے منگوا لیا، اللہ کے نبی نے کہ اللہ میری امت کو ہلاک نہیں کرنا، میرے بعد میں یہ بات نہ سنوں کہ جیسے آپ نے قوم عاد کو ہلاک کیا، قوم ثمود کو ہلاک کیا، میری امت اس طرح ہلاک کر دی جائے، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے وعدہ کر لیا، کیا وعدہ کر لیا؟ کہ تیری امت کو نافرمانیوں کی وجہ سے مکمل طور پہ ہلاک تو نہیں کروں گا، عذاب استحصال تو نہیں آئے گا، لیکن حالات سخت سے سخت ترین آئیں گے۔ تو بس یہ ایک سبق آج کے لیے اتنا یاد رکھ لیجئے کہ دیکھو معراج ملتی ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ یہ جو معراج ہے یہ اللہ کا انعام بھی ہے، اللہ کے نبی کے لیے اعزاز بھی ہے، اعجاز بھی ہے، اللہ کے نبی کے لیے تسلی بھی ہے۔ اللہ پاک نے کیا کیا کہ جو طائف والے ہٹ دھرم اور ضدی تھے تو اللہ کے نبی کی وجہ سے ان کو ہلاک تو نہیں کیا، لیکن مکمل طور پہ ہر طریقے سے ان کی ہدایت کا فوراً سامان بھی نہیں کیا، لیکن اللہ کے نبی کو خوش کرنا تھا تو اللہ کے نبی کو خوش کرنے کے لیے اللہ پاک نے آپ کو ساتوں آسمانوں اور عرش اور پھر اس کے آگے تو جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت جبرائیل بھی مقام شریف الاقلام کے آگے کہہ چکے تھے کہ اس کے آگے میں بھی نہیں جا سکتا، کوئی فرشتہ بھی نہیں جا سکتا۔ اس جگہ پہ اللہ کے نبی پہنچے ہیں، یہ اللہ پاک نے اللہ کے نبی کے دل پہ ہاتھ رکھا ہے، تسلی دی ہے کہ تو نے میرے لیے اتنا سب کچھ برداشت کیا تو میں تجھے تسلی دینا چاہتا ہوں، تیرا اعزاز کرنا چاہتا ہوں، تیری عزت کرنا چاہتا ہوں۔ تیری عزت کرنے کے لیے میں نے پردے اٹھا دیے،
تجھے یہاں تک بلایا اور یہاں تک بلا کر کے تیرے مقام کو، تیری رفعت کو لوگوں کے سامنے رکھا ہے میں نے کہ تو کتنا چہیتا اور کیسا محبوب ہے میرا۔ میں یہ دکھانا چاہتا تھا، میں بتانا چاہتا تھا کہ تو لاوارث نہیں ہے، میں تو تجھے دیکھ رہا تھا، تیری آزمائش تھی اور اب تجھے نوازا جائے گا۔ اس کے بعد تو اللہ پاک نے پورے حالات پلٹ دیے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرما اور عمل کرنے کی۔